دیکھیے صحیح بخاری میں ایک روایت ہے، اس روایت کو بہت غور سے سنیے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میرے والد زبیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساڑھو اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے شوہر، تو زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ جمل کے دن جنگ ہوئی۔ جنگ جمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گزرنے کے بہت بعد 30/6 ہجری میں یہ جنگ ہوئی۔ تو جنگ جمل میں کھڑے ہیں اور حضرت زبیر نے اپنے بچے عبداللہ کو بلایا، کہا کہ ادھر آؤ۔ آئے اور پہلو پر کھڑے ہوئے، بازو میں کھڑے ہو کر کے کہنے لگے کہ بیٹا، آج جو لوگ قتل ہوں گے وہ ظالم ہوں گے یا مظلوم؟ پتہ نہیں، میرا تو گمان یہ ہے کہ مظلوم ہی قتل ہوں گے۔ کیوں ایسا کہا کہ جو لوگ قتل ہوں گے وہ ظالم ہوں گے یا مظلوم؟ کیونکہ یہ جنگ جو ہے نا مسلمان کے درمیان ہوئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی طرف حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اس جنگ کے بارے میں آدمی کو بے جا دماغ نہیں لگانا چاہیے۔ صحابہ کرام سب مغفور ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو چکا ہے، بعد میں آنے والے ان پر نکتہ چینی ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ بہرحال تو کہنے لگے کہ میں ہی سمجھتا ہوں کہ جو لوگ قتل ہوں گے وہ مظلوم ہی ہوں گے۔ دیکھو بیٹا سنو، مجھے فکر ہو رہی ہے میرے قرض کے بارے میں۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بچے کو کہہ رہے ہیں، عبداللہ کو، کہ مجھے فکر ہو رہی ہے میرے قرض کے بارے میں، کہ میں جو مال چھوڑ کر جا رہا ہوں قرضہ ہے، قرض پھیرنے کے بعد پتہ نہیں بچے گا کہ نہیں، پتہ نہیں بچے گا کہ نہیں۔ دیکھو بیٹا، میرے انتقال کر جانے کے بعد میرے قرض کو ادا کر دینا، میرے قرض کو ادا کر دینا۔ جانتے ہیں کتنا قرض تھا؟ 22 لاکھ قرض تھا، کہ بیٹا قرض ادا کر دینا، اور جو میرا مال ہے تو اس میں تہائی مال کی وصیت کی، تہائی، ایک کو 3 حصوں میں بانٹیں گے تو اس میں ایک حصہ تہائی کہا جاتا ہے، تو تہائی مال کی وصیت کیے، کہے کہ تمہارے بیٹے، اے عبداللہ تمہارے بیٹے یعنی زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے، ان کو دے دینا۔ تو اس طریقے سے وصیت کر گئے۔ تو حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے، اس وقت 9 بیٹے تھے اور 9 بیٹیاں تھیں، 9 بیٹے 9 بیٹیاں اور 4 بیویاں، اور 22 لاکھ قرض ہے۔ تو ایسا ہوا کہ وہ شہید بھی ہو گئے اس جنگ میں قتل ہو گئے، شہید ہو گئے۔ تو اب وصیت جو کیے ہیں اس کو ادا کرنا پڑے گا، اور جو قرض ہے ان کو پھیرنا پڑے گا۔ تو اس وقت حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ بیٹا میرے قرض کو ادا کرنے میں کچھ پریشانی ہوگی تو میرے مولا سے مدد مانگنا، میرے مولا سے مدد مانگنا۔ حضرت عبداللہ نے کہا ابا جان یہ آپ کا مولا کون ہے؟ میں سمجھنا نہیں، آپ صاف صاف بولیے۔ تو کہے کہ میرا مولا اللہ ہے، میرا مولا اللہ ہے۔ تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب قرض کی ادائیگی میں مجھ کو پریشانی آئی تو جب بھی میں اللہ تعالیٰ سے دعا کیا، کہا کہ اے زبیر میرے والد کے مولا تو قرض میں آسانی کر، تو آسانی ہو گیا، آسانی ہو گیا۔ تو اس طریقے سے انتقال ہو گئے۔ تو کتنا ان کی جو نقدی مال تھا، دینار اور درہم کے شکل میں کچھ بھی نہیں تھا، دینار اور درہم کے شکل میں کچھ بھی نہیں تھا، لیکن زمین کی شکل میں تھا۔ کتنی زمین تھی اللہ اکبر! دیکھیے ان کے جو ہے، ان کی جو زمین تھی 11 گھر مدینے میں تھے، 11 گھر مدینے میں تھے، اور 2 بصرہ میں۔ کتنا ہو؟ 11 اور 2 13 ہو گئے۔
اور ایک گھر کوفہ میں 14 ہو گئے، اور مصر میں ایک گھر، 15 گھر تھے ان کے، 15 گھر تھے، اور ایک باغ تھا، تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرض ادا کرنے کے لیے کیا کیا، جو باغ تھا غابہ، اس کو انہوں نے بیچا تو اعلان کیا پہلے کہ جن لوگوں کا قرضہ ہے وہ آئیں، جن لوگوں کا قرضہ ہے وہ میرے پاس آئیں۔ تو حضرت جعفر کے بیٹے عبداللہ وہ آیا اور کہے کہ آپ کے ابو کے پاس میرا قرضہ 4 لاکھ ہے، 4 لاکھ ہے۔ یہ جو قرضہ تھا انہوں نے روپیہ لے کر کھا نہیں گئے تھے، بات یہ سمجھیے کیسے قرضہ تھا، کوئی لوگ امانت رکھنے کے لیے دیے ہیں، وہ اس کو قرض سمجھ رہے تھے۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگوں نے مال رکھنے کے لیے دیا تھا امانت کے طور پر، اس کو قرض سمجھ رہے تھے۔ کیوں؟ امانت کوئی رکھنے کے لیے دیا اور کچھ آفت آ کر کے وہ ضائع ہو گیا تو اس کی ذمہ داری نہیں ہوتی کہ ادا کرے، بس میں آ رہی ہے۔ یہ قرض اسی وجہ سے کہہ رہے تھے کہ مجھ کو ادا کرنا ہی پڑے گا، کسی بھی طرح سے مجھ کو ادا کرنا ہی پڑے گا، چاہے کیسی بھی حالت ہو، اس وجہ سے اس کو قرض سمجھ رہے تھے، اس کو قرض سمجھ رہے تھے۔ یہ مال اتنا ان کا 15 گھر اور ایک جنگل، ایک باغ کہاں سے آیا؟ یاد رکھیے انہوں نے حرام کمائی سے نہیں کمایا تھا، بلکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں گورنر بھی نہیں تھے اور ٹیکس کا بھی یہ روپیہ نہیں تھا، بلکہ یہ روپیہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جنگ کیے تھے، اور مال غنیمت میں جو حصہ لگتا تھا اس کا روپیہ تھا، اتنا جنگ کیے تھے، جیتتے ہیں نا تو مال غنیمت تقسیم ہوتا ہے، وہ روپیہ رکھ کر کے زمین خریدے تھے۔ تو بہرحال انہوں نے حضرت جعفر کے بیٹے عبداللہ نے کہا کہ 4 لاکھ میرا قرض ہے آپ کے ابو کے اوپر، تو کہے کہ دیکھو میں معاف کر دیتا ہوں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نہیں، میرے باپ نے وصیت کیا ہے کہ ادا کر دینا، تو کہے کہ ایک کام کرو، میرا لسٹ سب سے بعد میں لکھو، جو بعد میں ادا کرنے والے ہوں گے مجھ کو بعد میں ادا کر دینا۔ تو کہے کہ نہیں، میرے ابو نے وصیت کیا ہے دینے کے لیے۔ تو کہے کہ چلو جتنا مہلت مانگو گے میں مہلت لینے کے لیے تیار ہوں، کم سے کم اتنا کرو۔ تو کہے کہ نہیں، تو کہے کہ چلو تو اس باغ میں چلتے ہیں، کہے کہ میں زمین لے لوں گا، 4 لاکھ میں جتنی زمین آتی ہے اتنی زمین دے دو، تو ان کو دے دیے، تو ایک حصہ دے دیے اور باقی رہ گیا 4.5 حصہ ایک باغ کا۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اس وقت منذر بن زبیر تھے اور ابن زمعہ تھے، اور ان کے پاس عمر بن عثمان تھے۔ جا کر کے کہے کہ ایسی بات ہے، میں زمین بیچنا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے منذر بن زبیر نے ایک حصہ لیا اور ابن زمعہ نے ایک حصہ لیا، عمرو بن عثمان نے ایک حصہ لیا، اور باقی بچا 1.5 حصہ تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لے لیا۔ اور پھر حضرت عبداللہ بن جعفر نے جو زمین لیا تھا نا، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو بھی لے لیا 6 لاکھ میں، 4 لاکھ میں لیے تھے اور 6 لاکھ میں انہوں نے لے لیا تھا۔ بہرحال اس طریقے سے ہوا۔ حضرت حکیم نے کہا تھا اس وقت کہ کتنا قرض ہے؟ تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر 1 لاکھ ہو تو حکیم نے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ تب تو تمہارے ابو اتنا مال درہم نہیں چھوڑے ہیں، کیسے ادا ہوگا؟ تو کہے کہ اگر 22 لاکھ ہو تو کہیں کہ اور تو ادا نہیں ہوگا۔ بہرحال زمین بیچے اور پھر پورا قرض پھیرے۔ پورا جب قرض پھیرے تو ان کے بھائی جو
حضرت زبیر کے 9 بیٹے تھے 9 بیٹیاں، وہ مال تو لیں گے نا، باقی ابھی ہے کیونکہ 15 گھر ہے نا ابھی، تو ایک تو زمین جنگل بیچے ہیں، باغ تو قرضہ پھر گیا، تو ان کے پاس ابھی بہت باقی ہے مال۔ تو بھائی لوگ بولنے لگے کہ وراثت ہم لوگ تقسیم کر لیتے ہیں۔ تو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نہیں، ابھی نہیں، میں حج کے موسم میں 4 سال تک اعلان کروں گا، 4 سال تک اعلان کروں گا، جس کا میرے ابو کے اوپر قرض ہے وہ بولے اور میں دوں گا۔ 4 سال تک اعلان کیے، 4 سال تک ان کے والد کا قرضہ کا اعلان کیے، اور 4 سال کے بعد پھر وراثت تقسیم کیے، وراثت تقسیم کیے، قرض ورض سب ادا کرنے کے بعد 4 سال اعلان کیے حج کے موسم میں، کیونکہ بھیڑ لگی رہتی ہے، کوئی بھی رہے تو سب کو دے دیا جائے گا۔ اور وصیت جو انہوں نے کیا تھا کہ اتنا مال تمہارے بیٹے کو دے دینا، یعنی اپنے پوتے کے لیے وصیت کیے تھے، وہ بھی ادا کر دیے۔ اس کے بعد تقسیم ہوا تو 4 بیویاں تھیں ان کی، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تو ہر بیوی کو 12 لاکھ ملا، ہر بیوی کو 12 لاکھ ملا۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تمام مال جو متروکہ تھا وہ 5 کروڑ 2 لاکھ تھا، 5 کروڑ 2 لاکھ زمین جو تھی وہ کا حساب لگایا گیا، تو 5 کروڑ 2 لاکھ اس وقت تھا، اور ان کا قرض کتنا تھا؟ 22 لاکھ۔ یہ سب ادا کرنے کے بعد آپس میں تقسیم کر لیے۔ یہ حدیث ہے، یہ روایت ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں جو ہم کو سبق لینا چاہیے وہ یہ ہے کہ صحابہ کرام کو اتنی فکر تھی، بچے کو بلا کر بول رہے ہیں کہ میرا اوپر قرض ہے، تم ادا کرنا، مال ہے، اور یہ بھی فکر ہو رہی ہے کہ جتنا مال چھوڑ کر جا رہے ہیں پتہ نہیں قرض ادا کرتے بچے گا کہ نہیں بچے گا، تو پہلے ہی اطلاع دے رہے ہیں کہ میں بچوں گا نہیں بچوں گا۔ اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی ان کا اخلاق، کردار اور اللہ کا ڈر دیکھیے۔ ابو کا انتقال ہو گیا اور وہ حضرت جعفر بن عبداللہ بن جعفر کیا کہہ رہے ہیں کہ میں معاف کر دیا 4 لاکھ، لیکن کیا کہہ رہے ہیں نہیں، آج ہوتے تو بھائی معاف کرو، پہلے کہتے کہ معاف کرو، پہلے کہتے کہ معاف کرو، لیکن ایسا نہیں کیے، ادا کیے، سب کا ادا کیے، اور کسی کا ٹھگے نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے آسانیاں کیا، دیکھیے سکھائے کیا، جب بھی قرض ادا کرنے میں پریشانی ہوگی میرے مولا سے مدد مانگنا، میرے مولا سے مدد مانگنا۔ یہ صحابہ کرام کا طریقہ تھا، یہ صحابہ کرام کا طریقہ تھا۔ اسی طریقے سے حرام نہیں، حلال مال ہے تو اس کو زمین جائیداد خرید کر کے رکھ سکتے ہیں۔ اگر یہ حرام ہوتا تو حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی تھے، ایسا نہیں کرتے۔ تو اسی طریقے سے حلال کمائی سے مال کو، زمین جائیداد کو خرید کر کے رکھا جا سکتا ہے۔ اور بہت کچھ باتیں معلوم ہو رہی ہے کہ ایک بندے کو قرضہ ہے تو جو قرض دار ہے وہ مہلت لے سکتا ہے، دے سکتا ہے، مہلت دینے والے کی بھی فضیلت ہے۔ بہرحال اس میں صحابہ کرام کا تقوی اور امانت داری معلوم ہوتی ہے کہ انہوں نے بہت سارے لوگوں کے امانت رکھا ہوا تھا ان کے پاس، تو ان تمام امانت کو بھی پھیرنے کے لیے اپنے بیٹے سے کہے، اور بیٹا بھی اس طریقے سے ادا کیے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بیوی کا بھی حق ہوتا ہے، مرنے والا مر جاتا ہے اس کے مال میں بیوی کا بھی حق ہے، ایسا نہیں کہ پورا بیوی کا حق ہے۔ آج کل الٹی کھوپڑی کے لوگ کیا کرتے ہیں، اگر مر گیا تو پورا سمجھتی ہے کہ بیوی یہ میرا ہی ہے، جب تک میں زندہ ہوں بانٹوں گی نہیں، یہ بھی غلط ہے۔ اور اگر ضرورت پڑے تو مال کو بانٹنے میں، وراثت کو بانٹنے میں دیر بھی کیا جا سکتا ہے۔ 4 سال اعلان کیے کہ کوئی قرض دار ہے تو آ کر کے لے لے، تو ضرورت پڑے تو کچھ دن تک رکا جا سکتا ہے، بعد میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ بہت کچھ اس روایت سے معلوم ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ جو ہم میں سے قرض دار ہیں، قرض کو پھیرنے میں آسانی کے راستے اللہ تعالیٰ نکال دے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو حرام کمائی سے بچا کر رکھے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔